ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی مشترکہ نیوز کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ترمیمی بل ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا اور طویل بحث تمہیز کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے کل میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ پھر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے، اور اس کے لیے جو دلچسپی جناب بلاول بھٹو صاحب نے اور ان کی پارٹی نے، ان کی ٹیم نے دکھائی ہے، میں اس پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے آج، اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں، نہ صرف یہاں بلاول ہاؤس میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، مگر کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں، جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے، اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائے ونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے، ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو، مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو۔ اور اگر یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس سے بہتری آئے گی، اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی۔ تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم سب کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن سپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے۔ ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر متنازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ تو ہم یہ
خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ. منظم آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ. تہاں ادا پوچھی بیٹھو تہاں پوچھی بیٹھو، پھر ادھر آتے ہیں. 2 سوال اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی آئینی ترامیم کے حوالے سے. بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی بالا کر اتفاق رائے پر پہنچے. کہ آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پر پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا. امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی. اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا. کے معاملے پر آپ حالانکہ حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں. بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے، نون لیگ کیوں نہیں سرگرم؟ آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو کوئی ڈائریکشن دی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی اس پہ ہم اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. obviously اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا. اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا صاحب نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ PTI بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پر یہ ترامیم منظور ہو جائے گی؟ پہلا سوال آپ سے. دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جہاں تک
تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں مجھ سے. جی آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا اس سے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن تو آپ نے شدید مخالفت کی. میں 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں. اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا. ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا. آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے. تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہم نے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے. لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پہ خوش ہیں. تھینک یو. کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ جلدی میں کیوں؟ میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے. تو 2006 سے جو انتظار کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی. تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے پچھلا مسودہ تھا اس کو آج بھی مسترد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا اس مسودے پر، دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ اس 26ویں آئینی ترمیم محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے. تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ تو متفق ہے نا؟ آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہے. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. چیئرمین صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت ہے، انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں
2006 का जो मसाक जमहूरियत का आईनी अदालत का जो आपने बिल तैयार किया था उसकी मुखालफत क्यों कर रही है? और मौलाना साहब क्या फाइल हिस्सा पे आप तैयार हो गया आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस बनाने के लिए, ये भी जरा बता दें। अपने सवालात मुख्तलिफ ज़ावियों से बार बार न कीजिए। आप जो चीज़ हमसे कहलवाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं एक बात ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए कह दूँ, जमीयत उलमाए इस्लाम वो मिसाक जमहूरियत का दस्तखती नहीं है, ये बात ज़हन में रहे। बाद में बहुत से फोरम्स ऐसे आए कि जहाँ पर जो रेजोल्यूशंस पास हुए इंक्लूडेड बाय COD, क्योंकि वो हमने मंजूर किए हैं, तो जाहिर है जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग COD के अपने आप को पाबंद समझती है, हम भी अखलाकी तौर पर उसका पाबंद अपने आप को समझते हैं। तो ये कॉज जो है ये कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का अब न रहा, मुस्लिम लीग नून का न रहा, बल्कि इमरान खान, हम सब लोग जितने भी मुख्तलिफ मौक़े पे इकट्ठे हुए हैं और उन फोरम पर करारदादें आई हैं, और उसमें COD जो है ख़ास तौर पर जब लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने बुलाई थी तो उसमें भी तकरीबन यही है जो COD का उसमें ज़िक्र है और हम सब मौजूद थे उसमें। तो ये चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उसूली बातें जो मुल्क के लिए होती हैं, जमहूरी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, आइन की बालादस्ती के लिए, तो ये अच्छी बातें हैं। एक ज़माना था जब हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, तो उसमें एक इत्तिफाक़ राय हुआ कि इख्तिलाफ़ राय करेंगे, गिराएंगे नहीं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम निज़ाम चले और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। बाकी जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल फोर्सेस है, क्या उनसे भी आप ही बात करेंगे या मुस्लिम लीग नून हम सब हम सब वैसे बाकी सियासी जमातों से आम तौर पे बात भी करते हैं। इस आइन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो तजवीज़ है उस पे अपने नुमाइंदे के मुख्तलिफ पार्टीज़ के पास भेजे हैं, सिविल सोसाइटी के पास गए हैं, मैं ख़ुद बार एसोसिएशंस के पास तो किया हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सवाल है, हमने जो हाई पावर्ड पार्लिमानी कमेटी बनाया जिसमें तमाम सियासी जमातों को बराबरी की नुमाइंदगी दी, वो इसलिए हमने सोचा कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, एक मुनासिब जगह होगा जहाँ अगर वैसे तो आम तौर पे तरीके इंसाफ हमसे तो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है। और ऑब्वियसली अगर इस पे PTI कंसेंसस के लिए ओपन है तो मैं भी चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको कायल करे, बिकॉज इससे मैं तो हमेशा से ये समझ रहा था कि PTI को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पर अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना साहब ये जैसे आपने भी फरमाया कि मुझे पहले वाले जो समझे पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद किया, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको एतराज़ था और अभी भी है। और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि जिस तरह आप मौलाना साहब को बनाने में कामयाब हो गए, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दीगर जमातें भी आपसे मुत्तफिक हो जाएंगी, आप उनको बनाने करेंगे अपने ड्राफ्ट? एक बात जो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा अंदाज में आपने की है
منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ منانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے. انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا. دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث بدنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر اس نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کینڈی نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ بھی بتا دے گا کہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے پاس نہیں، اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطۂ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی. امید یہ ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں. ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال ہیں، دوپہر سے ویٹ کریں. آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کر لیں بھائی، پھر آخری وہاں سے لیں گے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس سلسلے میں آپ کمیونٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے ان پٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا. مزید ان پٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلا کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور ان پٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے. اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا ان پٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں تو وکلا کا حق ہے. ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا ان کے خلاف جلوس نکالے. یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے
दो जमातें उनमें से आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे हैं और हमारा कोशिश होगा कि ये कंसेंसस के साथ हो और मुल्क के मुफाद के हवाले से। थैंक यू। आपने जब भी कहा कि जो हमारी 26th अमेंडमेंट है उसकी बेसिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसके ऊपर 30-36 पॉइंट्स हैं, क्या वजह है कि तमाम पार्टीज तमाम पॉइंट्स में क्यों नहीं एग्री करती? 2006 से 2024 आगे आज तक आप तमाम लोगों को उसके तमाम पॉइंट्स पे क्यों एग्री करवाएं? एक तो 26th अमेंडमेंट में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, शायद 27th अमेंडमेंट। But no, I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment को जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमारा ख्वाहिश, हमारा डिज़ायर तो ये ज़रूर था कि मनो मन लफ्ज़ व लफ्ज़ फुल स्टॉप कमा हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पास करवाएं। कि जिन वकला के पहले बात कर रहे थे ना, उन ज़मानों में रियासत ने होना था माँ की तरह, और एक मुहिम चला था जो पर्सन स्पेसिफिक था, जो कानून में, आइन में, पाकिस्तान में दहाइयों से मसले थे, वो मसले को एक तरफ रख के हमने पर्सनालिटी स्पेसिफिक एक मेहनत किया कि ये बंदा बहाल होगा और आइन का बालादस्ती होगा। हमने उस प्रोसेस में कुछ कुर्बानियाँ दी, मतलब कुर्बानी इस तरीके से कि 18वीं तरमीम में हमने 80% ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी पे अमल दरामद कर सकें, मगर जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल था वो काम रह गया, नैब रिफॉर्म्स की सवाल था वो काम रह गया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का सवाल था वो काम रह गया। आज इसलिए कि हम 26th अमेंडमेंट की सूरत में जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस बना रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि मैंने नैब रिफॉर्म्स या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी कंपोनेंट को भूल चुका हूं। मैं तो चाहूंगा कि अगर मुमकिन है तो वो तमाम कंपोनेंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो दीज थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, जिसके लिए उम्मीद है कि एक सियासी रास्ता नजर आ रहा है, वो इस मुल्क में पहली बार हमारी तारीख में इंशाअल्लाह ताला हम जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, उसने बस कंक्लूड कर दिया। एक गुजारिश मैं करूँ आपसे, देखिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये ना पाकिस्तान के आइन का मुतबादल है, ये ना किसी अपनी पार्टी के मंशूर का मुतबादल है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीच में एक अखलाकी मुआहिदा है। वो अखलाकी मुआहिदा जब जमहूरियत का आप तस्वुर करेंगे तो जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का तस्वुर होता है। लिहाजा जब भी कोई ऐसे मराहल आते हैं, जैसे आज आईनी तरमीम है, कल कोई और मसला आ जाएगा, फिर और मसला आ जाएगा, तो उसमें तमाम सियासी जमातें इस अखलाकी मुआहिदे की तरफ भी देखेंगी कि यहाँ हमने किन बातों पर इत्तिफाक किया था, ताकि उस मसले की तरफ पहुँचने और मंजिल को हासिल करने में आसानी हो। तो ये हमारे सियासी अमल के लिए, मुल्क में सियासी फैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहिदा है। जहाँ जहाँ हमें ये ताउन दे सकेगा हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफादा करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब। कराची में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही थी। उन्होंने कहा कि कल मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, हमें भी खाने की दावत दी गई है। PTI के साथ इस वक्त तजुर्बा कुछ मुख्तलिफ हुआ है। नवाज शरीफ से मुलाकात में आइनी तरमीम पर मज़ीद इस्लाहात की जाएंगी। PTI क़यादत से भी मुलाकात होगी और उस पर मुशावरत की जाएगी, ऐसा कहना था मौलाना फजल रहमान का, जो कि अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई है, इत्तेफाक राय तक पहुँच गए हैं। आज हम जिस इत्तेफाक राय पर पहुंचे हैं उसमें अवाम के लिए हल निकालना हमारी तरजीह है। कल हमारी कोशिश होगी कि JUI और पीपल्स पार्टी में जो इत्तेफाक हुआ है वो इत्तेफाक नून लीग से भी हो जाए। आईन साजी गैर मुतनाज़ तरीके से करनी है, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।